نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین بڑی رحمت والی اور بڑی برکتوں والی ذات ہے۔ انسان جتنے بھی ہیں تقریباً زیادہ تر وہ شر القرون کے زمانے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہر طرف اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں بکثرت جاری ہے، جس کے نتیجے یہ ہے کہ آج ہر طرف اگر دیکھا جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہیں اور زلزلے ہی زلزلے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے۔ آسمان سے جو فیصلے آتے ہیں وہ اللہ کے ناراضگی والے فیصلے آتے ہیں، اللہ کے عذاب والے فیصلے آتے ہیں۔ اگر ہم نے مل کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا تو ہم ایسے تاوان میں آ جائیں گے کہ پھر وہ تاوان سے کبھی ہم پیچھے ہو نہیں سکیں گے، اور جتنے بھی ہم پھر اس پہ پچھتائیں گے تو پچھتاوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم اور سب مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سچی رجوع فرمائیں اور سچی توبہ کریں، تو جا کے ہمارے گناہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور سچی توبہ کی کچھ شرائط ہے۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہے، اگر ہم سے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اگر ہم سے والدین کی اطاعت میں کوتاہی ہوتی ہے، اگر ہم سے حلال مال کے کھانے میں کوتاہی ہوتی ہے، تو ہم فوراً اس گناہ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے اس قسم کے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ہم عزم کریں گے کہ یا اللہ کبھی ہم اس قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور شرط نمبر 3 یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملامت سمجھیں کہ او انسان، شرم نہیں آتا کہ تم اس پروردگار کے نافرمانی کرتے ہو جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تیرے لیے زمین کو فرش بنایا، اسی پروردگار نے تیرے لیے ہواؤں کو چلایا، تیرے لیے دریاؤں کو چلایا، تیرے لیے پھل اور فروٹ پیدا فرمائے، تیرے لیے وقت بوقت آسمان سے بارش اتارتا ہے۔ اسی پروردگار نے تمہیں زندگی کے تمام سامان مہیا فرمایا۔ وہ صبح دوپہر شام 24 گھنٹے تجھے کھلاتا ہے، تیرے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اسی پروردگار نے تیرے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، ان کو زندگی دی، ان کو کھلایا۔ انسان، تجھے پروردگار نے ایمان کی زینت سے مزین فرمایا۔ کس طرح تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار سے دھوکہ میں ڈالا؟ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور چوتھی شرط پر ہم توبہ اور استغفار کے کلمات ادا کرے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سنگین مجرم ہے۔ اے پروردگار، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی عذر ہے جس کو ہم بیان کر دے کہ اس وجہ سے ہم نے نافرمانی کی، لیکن اے اللہ ہم سچے مجرم ہے، پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے فیصلے آئیں گے، برکات کے فیصلے آئیں گے، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکونت اور تسکین کی نزول ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی طرف متوجہ فرمائے کہ ہم پروردگار کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار انسان تھا جو بڑا نافرمان تھا، اس نے پروردگار کے سامنے توبہ اور استغفار کیا، پروردگار اس سے بڑا ناراض تھا، اللہ نے اس سے روگردانی فرمائی۔ وہ بندہ دوبارہ رب العالمین کے سامنے آہوزاری کرنے لگا، یا اللہ تیرے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے معاف فرما دے۔ پروردگار نے اسے دوبارہ روگردانی فرمایا۔ وہ بندہ چیخ کر رونے لگا، پکارنے لگا، یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی ہے نہیں میرا پروردگار جس سے میں توبہ کروں۔ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، لیکن اے اللہ اگر میں جاؤں تو کس طرف جاؤں؟ یا اللہ تو ہی مجھے معاف کرنے والی ذات ہے۔ پروردگار کو جو نا وہ غیرت جوش میں آئی، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مخاطب فرمایا، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، میرے فرشتوں مجھے اس بندے سے حیا آتا ہے کہ ولیس لہ غیری، کہ میرے علاوہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی اس کا پروردگار ہوں، میں ہی اس کو معاف فرماؤں گا۔ تو لہذا
شہادہ تم گواہ رہنا کہ دعوتش را اجابت کردم و امیدش بر آوردم، میں نے اس کے دعا کو قبول فرما دیا اور اس کی امید کو میں نے پورا فرما دیا۔ کرم بینو و لطف خدا وندگار، گناہ بند کر دستی او شرمسار۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں کہ کرم بینو و لطف خدا وندگار، کہ پروردگار کے کرم مہربانی اور احسان کو دیکھو کہ گناہ بند کر دست تی او شرمسار، کہ گناہ بندہ کرتا ہے اور شرم وہ پروردگار محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔